ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے جمعہ کے روز قومی اسمبلی میں ایک دھواں تقریر کی۔ یوں تو ان کی اس تقریر میں اور بھی کئی اہم باتیں تھیں، مگر ایک انکشاف نے سب کو حیران کر دیا۔ خواجہ آصف نے دعویٰ کیا کہ ایک بیوروکریٹ جو ابھی بھی 21ویں 22ویں گریڈ میں اسلام آباد میں تعینات ہیں، ان کی بیٹی کی شادی کے موقع پر سلامی میں 72 کروڑ روپے جمع ہوئے، ایک رات میں، بلکہ یوں کہیے کہ چند گھنٹوں میں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسی بیوروکریٹ کی جب ایک اور بیٹی کی شادی اس سے پہلے ہوئی تھی تو اس موقع پر 1 ارب 20 کروڑ روپے جمع ہوئے تھے، اور یہ محض سلامی ہے۔ جو گاڑیاں، زیورات اور دیگر تحائف ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ یہ صرف کیش میں جو سلامی جو لفافے جو ہے وہ پیش کیے گئے، وہ ایک شادی پہ 72 کروڑ روپے جب پوچھا گیا جمع کرنے والے سے تو اس وقت تک جمع ہو چکے تھے، اور اس سے پہلے والی شادی پہ 1 ارب 20 کروڑ روپے جمع ہوئے تھے۔ یہ بیوروکریٹ کون ہے اور کیا یہ اتنے طاقتور ہیں کہ ہمارے ملک کے وزیر دفاع جو ہیں وہ بھی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بات تو کرتے ہیں مگر ان کا نام لینے کی جرت نہیں کر پاتے؟ یہ بیوروکریٹ کون ہے؟ آج کے شو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ خواجہ آصف صاحب کو آج کل ہوا کیا ہے، کیونکہ ان کا لب و لہجہ اور ان کا انداز بدل گیا ہے، اور وہ مسلسل مزاحمتی نوعیت کے بیانات دینے لگ پڑے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے، اور ان کے کچھ بیانات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو جناب، ہمارے ہاں جو طاقتور اور با اثر ترین شخصیات ہیں ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ بالعموم جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں، اختیار میں ہوتے ہیں، کسی طاقتور ترین منصب پر، کسی با اثر عہدے پر متمکن ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی شادیاں طے کر لیتے ہیں۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا موزوں اور معقول رشتہ جو ہے وہ انہیں میسر آ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پہ جو نذرانے دینے والے ہیں ان کا تانتا بن جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی بڑے منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کے قریب ہو، اور قریب ہونے کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جی کسی بہانے سے آپ کو تحفہ جو ہے وہ دیا جائے۔ ایسا تحفہ بالعموم جسے عام حالات میں جب دیا جاتا ہے تو اسے رشوت سمجھا جاتا ہے، تو یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ جی آپ رشوت دے بھی دیں، اور اس کو رشوت نہ دینے والا جو ہے وہ اس کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن جو لینے والا ہوتا ہے وہ اس کو بھی پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ رشوت ہے، لیکن وہ اس کو تحفہ سمجھ کے جو ہے وہ وصول کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری اشرافیہ جو ہے وہ جب کسی بڑے عہدے پہ ہوتے ہیں تو بالعموم وہ اپنے بچوں کی شادیاں طے کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جب آرمی چیف تھے تو راولپنڈی کے آرمی ہاؤس میں ان کے بیٹے سعد صدیق باجوہ کی جو ہے وہ شادی ہوئی۔ اب اس پہ کسی نے ہمیں نہیں بتایا کہ وہاں پہ کتنی اسلامی اکٹھے ہوئی اور کتنے نذرانے جو ہیں وہ جمع ہوئے۔ اور خواجہ آصف صاحب نے بھی جب قومی اسمبلی میں یہ بات کی ایک بیوروکریٹ کے حوالے سے، تو فوری طور پہ جو دھیان ہے وہ سابق ڈی جی آئی SI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی طرف گیا، کیونکہ ان کی بیٹی کی شادی جو ہے گزشتہ ماہ جنوری 2023 میں ہوئی ہے، تو اس طرف دھیان گیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو افسر ہے وہ ریٹائرڈ نہیں ہے، بلکہ وہ حاضر سروس ہے، اب بھی 21ویں اور 22ویں گریڈ میں اسلام آباد میں جو ہے وہ تعینات ہے۔ تو پہلے آپ سن لیجئے کہ خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں فرمایا کیا ہے، کہا کیا ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس بیوروکریٹ کا انہوں نے نام نہیں لیا اس کا نام دراصل کیا ہے۔ مجھے چودھری پرویز الہی نے خود بتایا، انہوں نے کہا کہ میں ایک بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی پہ گیا ہوا تھا، وہاں پہ میرا حلقے کا بندہ سلامیاں اکٹھیاں کر رہا تھا۔ میں نے اس کو بلایا کہ اب تک کتنی کر لی ہیں، اسی شادی کے دوران ہی اس نے کہا 72 کروڑ روپیہ اکٹھا کر لی ابھی تک، 72 کروڑ روپیہ، اور ابھی میٹر جاری ہے، ابھی میں اکٹھی کر رہا ہوں۔ تھیلے میں اس نے نوٹ ڈالے ہوئے تھے، تھیلا بھرتا تھا، کسی کو پکڑا دیا۔ اس نے چودھری پرویز الہی کہتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کہ ایک کام مک گیا یا حالی جاری ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی جاری ہے، میں ابھی کلیکٹ کر رہا ہوں۔ اور اسی بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی، پہلی بیٹی کی شادی میں 1 ارب اور 20 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا ہم نے اسلامیہ میں، جناب والا۔ اور اس نے ساتھ یہ کہا کہ زیور اور گاڑیاں اس کے علاوہ ہیں،
اور کسی نے اس سے پوچھا آج بھی وہ گریڈ 21 میں 22 میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ یہ انکشاف کیا ہے کہ ایک بیوروکریٹ کی شادی میں جو ہے وہ، اور اس بات کے جو راوی ہیں وہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، کہ وہ اس شادی کی تقریب میں جس کا ذکر ہو رہا ہے اس میں جب گئے تو ان کا جو جاننے والا تھا، ان کے علاقے کا ایک فرد تھا جو نذرانے جمع کر رہا تھا، لفافے جو ہے وہ اکٹھے کر رہا تھا، تو اس سے جب انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھئی اب تک کتنے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بتایا کہ اب تک 72 کروڑ روپے جمع ہو چکے ہیں، اور یہ 72 کروڑ روپے ایک رات میں نہیں بلکہ چند گھنٹوں میں، ظاہر ہے یہ جو شادی کی تقریب ہے وہ 3-4 گھنٹوں پہ مشتمل ہوتی ہے، ان 3-4 گھنٹوں میں 72 کروڑ روپے، اور ابھی جمع ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا۔ اور اسی نے بتایا کہ جی جب اس سے پہلے ان کی ایک اور بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو اس موقع پہ 1 ارب 20 کروڑ روپے جمع کیے گئے تھے۔ یہ بیوروکریٹ کون ہیں جن کے بارے میں چودھری پرویز الہی صاحب خواجہ آصف صاحب کو بتاتے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب جو بڑے دبنگ ہیں، بڑے کھل کے بات کرتے ہیں اور کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے، وہ بھی نام انہوں نے نہیں لیا قومی اسمبلی میں بات کرتے ہوئے۔ تو یہ بیوروکریٹ کون ہیں؟ میری اطلاعات کے مطابق یہ جو بیوروکریٹ ہیں جن کا ذکر خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں کیا ہے، یہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے پرنسپل سیکرٹری جناب طاہر خورشید صاحب ہیں، جو ٹیکے کے نام سے بیوروکریسی میں مشہور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاہر خورشید صاحب جو ہیں انہوں نے قومی خزانے کو بہت سے ٹیکے لگائے ہیں، اور ٹیکے لگانا ان کا بڑا محبوب مشغلہ ہے، تو اس لیے ان کا جو نک نیم ہے وہ ان کے نام کا جو ایبریویشن ہے، یعنی طاہر خورشید ٹیکے، تو ٹیکے کے نام سے جو ہے وہ بیوروکریسی میں مشہور ہو گئے۔ اور ان کی بیٹی کی شادی کا ذکر جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں، اور ان کی یہ جو شادی ہے، ان کی بیٹی کی شادی، یہ 21 مارچ 2021 کو ہوئی، اور اس وقت وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار کے پرنسپل سیکرٹری تھے۔ ان سے جو تعارف تو پتہ نہیں کب ہوا ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا، لیکن واقفان حال بتاتے ہیں کہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے عثمان بزدار صاحب، اور طاہر خورشید صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں سمال انڈسٹریز کے جو ہے وہ ڈائریکٹر تھے، مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، تو یہاں ایم ڈی سمال انڈسٹریز پنجاب سے ان کا تبادلہ جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں بطور کمشنر کیا گیا، اور جب وہ ڈیرہ غازی خان میں کمشنر کے طور پہ تعینات تھے تو ان کے تعلقات جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے بڑے اعتماد سازی میں اضافہ ہوا، اور دونوں کے تعلقات اس حد تک بڑھ گئے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو ہیں انہوں نے طاہر خورشید کو اپنا پرنسپل سیکرٹری تعینات کر دیا، اور جب وہ پرنسپل سیکرٹری تھے پنجاب میں تو ان کی کرپشن کے قصے زبان زد عام تھے۔ پنجاب کے کسی بھی ضلع میں ڈی پی او لگانا ہو، ڈی سی او لگانا ہو، آر پی او لگانا ہو، کمشنر تعینات کرنا ہو، تو ہر عہدے کے باقاعدہ ریٹ مقرر تھے، باقاعدہ نرخ نامے جو ہے وہ طے تھے، اس کے مطابق آپ پیمنٹ کریں اور اپنی مرضی کی جو پوسٹنگ ہے وہ آپ لے لیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس دوران جو ہے وہ بہت مال بنایا، اور ان کی کرپشن کے قصے جب بہت زیادہ عام ہوئے تو اس پہ اینٹی کرپشن پنجاب نے جو ہے وہ نوٹس لیا، اور طاہر خورشید یعنی ٹی کے اور ان کے بھائی کامران خورشید کے خلاف جو ہے اینٹی کرپشن نے ایک انکوائری شروع کی۔ قومی احتساب بیورو جو ہے اس نے بھی آمدن سے زائد اثاثہ جات کے حوالے سے ایک نوٹس بھجوایا اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری جناب طاہر خورشید صاحب کو، اور ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا نیب نے۔ تو جب یہ تحقیقات ان کے خلاف ہو رہی تھیں اور ذرا زمین جو ہے وہ گرم ہونے لگ گئی، تو پھر بھی ان کے جو سرپرست تھے طاہر خورشید صاحب کے، انہوں نے گرم ہوا انہیں نہیں لگنے دی۔ اگست 2021 میں ان کا تبادلہ کر دیا گیا، ان کی خدمات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے حوالے کر دیں گی۔ پہلے انہیں فوڈ اینڈ سیکیورٹی ریسرچ ڈویژن کا ایڈیشنل سیکرٹری بنایا گیا، اور پھر 18 فروری 2022 کو انہیں یہ جو ڈویژن ہے فوڈ اینڈ سیکیورٹی ریسرچ ڈویژن، اس کا سیکرٹری تعینات کر دیا گیا۔ اس دوران ہوا یہ کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے، اور پھر کچھ عرصہ کے لیے جو حمزہ شہباز ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اور پھر الٹیمیٹلی چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا جو منصب ہے اس پہ متمکن ہو گئے۔ تو جب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے کیا،
اب آپ ہماری سیاست کی منافقت ملاحظہ فرمائیں، اس طرفہ تماشا دیکھیں کہ وہی چودھری پرویز الہی جو اس بات کے راوی ہیں اور یہ بات بتا رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کو کہ ان کی ایک بیوروکریٹ کی شادی پہ 72 کروڑ روپے سلامی میں جمع ہوئے، وہی جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے ہی طاہر خورشید کو کلین چٹ دلوائی، اور ان کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اینٹی کرپشن پنجاب جو انکوائری کر رہا تھا ٹیکے کے خلاف، طاہر خورشید کے خلاف، وہ انکوائری جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، اور صرف انہیں ہی کلین چٹ نہیں ملتی بلکہ چودھری پرویز الہی صاحب کے دور میں 4 لوگوں کو جو ہے وہ NRO ملا اور انہیں کلین چٹ جو ہے وہ دی گئی، اور ان کے خلاف انکوائریاں بند کر دی گئیں۔ اس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہیں، فرح گوگی صاحبہ ہیں جو احسن جمیل گجر کی اہلیہ ہیں، اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کی جو ہیں یہ دوست ہیں، اور شیری مزاری صاحبہ ہیں، ان کے خلاف بھی اینٹی کرپشن میں انکوائری ہو رہی تھی لیکن یہ بھی بند ہو گئی اور ان کو بھی جو ہے وہ کلین چٹ دی گئی۔ اور چوتھے فرد جو ہیں وہ ٹیکے ہیں طاہر خورشید، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ انکوائری بند کر دی گئی اور انہیں کلین چٹ جو ہے وہ دے دی گئی۔ تو سوال یہ ہے جناب کہ یہ جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہے خواجہ آصف صاحب ہوں یا دیگر رہنما ہوں، اب یہ باتیں تو کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمتی بیانیہ بنانے کی، باتیں تو ہوتی ہیں کہ جی ہم سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو احتساب کے کٹہرے میں لائیں گے اور انہوں نے اس قوم کے ساتھ جو کیا ہے اس کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا، لیکن صورتحال یہ ہے، عملاً یہ پوزیشن ہے کہ آن گراؤنڈ پوزیشن یہ ہے کہ ایک سویلین بیوروکریٹ کا نام نہیں لے سکتے واقعی وزیر دفاع قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے۔ تو کیا آپ کا کام یہی ہے خواجہ صاحب کہ ایک دھواں دار اور شاندار تقریر آپ نے ایوان میں کی، اس کے بعد شام کو آپ نے کریلے گوشت کھائے اور پھر سو گئے؟ کیا یہی آپ کی ذمہ داری ہے؟ کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ کس کی ہے؟ اگر آپ کی حکومت ہے تو آپ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں کہ آپ ایک سویلین بیوروکریٹ کا جو ہے وہ نام تک نہیں لے سکتے، اور اس کے خلاف آپ کارروائی کیا کریں گے، اس کا احتساب جو ہے وہ کیا کریں گے؟ اور کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ اس طرح کے جو بیوروکریٹ ہیں یا جو بھی قومی خزانے کو لوٹ رہے ہیں جو لوگ، خواہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ان کا تعلق ہو یا سویلین اسٹیبلشمنٹ سے ان کا تعلق ہو، سویلین بیوروکریسی سے وہ بلانگ کرتے ہوں، ان کا احتساب کرنا، انہیں کٹہرے میں لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ نے بیان داغ دیا، آپ نے ایک بڑی شاندار جو ہے وہ تقریر کر دی اور گھر چلے گئے آپ؟ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ گزشتہ 1 ماہ سے آپ دیکھ لیں ان کی ٹون جو ہے وہ بڑی بدلی سی ہے، ان کا انداز، ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ یکسر تبدیل آپ کو دکھائی دے گا۔ اس سے پہلے وہ بڑے دھیمے انداز میں جو ہے وہ گفتگو کرتے رہے ہیں اور ہلکے پھلکے سروں میں جو ہے وہ باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن ایک دم ان کی پچ، ان کا والیوم، ان کا انداز، ان کا لب و لہجہ، ان کی گرج دھمک، اس میں جو ہے وہ غیر معمولی اضافہ آپ کو دکھائی دیا ہوگا، اور بعض اوقات تو ایسے لگتا ہے، ایسے گمان ہوتا ہے کہ جیسے وہ وفاقی وزیر نہیں ہیں بلکہ کوئی اپوزیشن لیڈر ہیں۔ اس طرح سے وہ حکومت پر، حکومتی اقدامات پر جو ہے اور معاملات پر جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ صرف ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو آپ ذرا فالو کریں، پچھلے 1 ماہ کے اندر انہوں نے جو ٹویٹس کی ہیں ان کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی حالات جو ہیں وہ پہلے جیسے نہیں ہیں، اور اس میں بڑا تغیر و تبدل جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا۔ مثال کے طور پہ جو چیئرمین PCB ہیں نجم سیٹھی، جب پشاور میں خودکش دھماکہ ہوا تو اس کے بعد 18 فروری کو چیئرمین PCB نجم سیٹھی نے ایک متنازع قسم کی بات کی، ایک ٹویٹ کی انہوں نے، جس میں انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ نشانہ بنا سکتی ہے جو TTP ہے، لیکن PSL پر جو ہے وہ حملے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس طرح کی بات جو ہے وہ نجم سیٹھی نے کی، اور اس کے جواب میں اس ٹویٹ کو کوٹ کرتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ لکھا، انہوں نے کہا جی یہ شخص اسٹیٹ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا موازنہ PSL سے کر رہا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر حملہ حلال ہے اور PSL پر حملہ جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ ہے ہماری اشرافیہ جسے صرف اپنا مفاد عزیز ہے، قومی سلامتی اور قیمتی جانیں ڈسپوزیبل ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک چیئرمین PCB کی ایک سٹیٹمنٹ ہے یا اس کی ایک ٹویٹ ہے، اور اس کے جواب میں
ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ایک جو فیڈرل منسٹر ہے وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ کر رہا ہے، تو کم از کم کسی فیڈرل منسٹر سے اس طرح کی توقع نہیں کی جا سکتی. ہاں اپوزیشن میں سے کوئی بات کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے جب ڈی ایچ اے راولپنڈی میں اسلام آباد میں ایک لیپرڈ نے جو ہے وہ ادھم مچا دیا تھا اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ اسے پکڑا گیا، اور اس کے بعد اس کی ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف درج ہوئی. تو 17 فروری 2023 کو وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اس پہ طنزیہ انداز میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نامعلوم افراد کی جگہ زیادہ مناسب اور قابل تحسین ہوتا اگر چیتے کے خلاف پرچہ کاٹ دیا جاتا. یہی نہیں بلکہ جو اگلی ٹویٹ ہے وہ سب سے زیادہ مزیدار ہے، اور جس میں انہوں نے حسب روایت ایک اور ٹویٹ کو کوٹ کرتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ 12 فروری کو انہوں نے لکھا کہ گالف کورس اربوں ڈالر کی سرکاری زمین پر بنے ہیں، ایک کلب اور گالف کورس کھربوں کی زمین پہ ہے، حکومت کو کرایہ صرف 5,000 روپے دیتے ہیں، غریب کے گھر اور بستیوں پر حکومت بلڈوزر چلا دیتی ہے. ایسے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. قیامت کی نشانیاں ہیں کہ ایک وفاقی وزیر دفاع جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ گالف کورسز اور کلب جو ہیں وہ سرکاری زمینوں پہ بنے ہوئے ہیں اور قومی خزانے کو ٹیکہ لگا رہے ہیں، بہت کم کرایہ جو ہے وہ دیتے ہیں. لیکن حسب معمول انہوں نے اس گالف کورس کا نام نہیں لیا، بتایا نہیں کہ یہ کس گولف کورس کی وہ بات کر رہے ہیں جو کھربوں کی سرکاری زمین پہ بنا ہوا ہے اور کرایہ جو ہے وہ صرف 5,000 روپے دیتا ہے. تو یہ بھی ہماری ذمہ داری رہ گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ تگڑے وزیر اور طاقتور وزیر جن کے نام جو ہے وہ نہیں لے سکتے ان کے نام جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں. تو یہ جس طرف خواجہ آصف صاحب نے جناب اشارہ کیا ہے وہ لاہور کا جم خانہ کلب ہے، اور یہ جم خانہ کلب جو ہے لاہور کا وہ 117 ایکڑ پر محیط ہے، یعنی 936 کینال پہ یہ لاہور جم خانہ کلب جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اور آپ یہ سن کے حیران بلکہ پریشان رہ جائیں گے اور یقین نہیں کریں گے کہ یہ جو جم خانہ کلب ہے وہ 117 ایکڑ اور 936 کینال پہ جو بنا ہوا ہے، یہ 117 ایکڑ کا جو سالانہ کرایہ ہے وہ صرف 5,000 روپے دیا جاتا ہے، اور 50 سال کی لیز پہ یہ زمین حکومت سے جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے. اور 5,000 روپے سالانہ کا مطلب یہ ہے کہ 117 ایکڑ اراضی کا جو کمرشل زمین ہے، نہایت مہنگی زمین ہے، شہر کے دل میں واقع ہے، اس کا جو سالانہ کرایہ ہے وہ 5,000 اور ماہانہ کرایہ جو ہے وہ صرف 416 روپے بنتا ہے، یعنی 28 پیسے فی ایکڑ ماہانہ کرایہ جو ہے وہ بنتا ہے. اب آپ بتائیں کسی صحرا میں کسی گئی گزری زمین کی آپ بات کر لیں، کوئی زرعی زمین کی جو ہے وہ بات کر لیں جس میں شور لگا ہوا ہو، جہاں پانی دستیاب نہ ہو، جہاں بجلی دستیاب نہ ہو، وہاں بھی اگر 28 پیسے فی ایکڑ میں آپ کو زمین ٹھیکے پہ ملتی ہے تو آپ مجھے بتا دیں. لیکن یہ شہر کے بیچوں بیچ جو قیمتی ترین زمین ہے جو شہر کے دل میں واقع ہے، اس کا جو سالانہ کرایہ ہے وہ صرف 5,000 روپے ہے، 416 روپے ماہانہ، اور 117 ایکڑ زمین ہے، 936 کینال. غضب خدا کا. اگر اس کمرشل زمین کا آپ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے کرایہ جو ہے وہ بنائیں تو اس کا کرایہ بہت زیادہ بنتا ہے، لیکن میں بہت محتاط رہتے ہوئے کم سے کم کرایہ بھی اس کا تخمینہ جو ہے وہ لگایا جائے. یعنی ایک کنال زمین کا جو کرایہ ہے وہ اگر ہم 3,20,000 روپے لگائیں، کوئی 16,000 روپے مرلہ، ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ وہاں آپ کوئی دکان کوئی کرایہ پہ لیں تو 1,00,000 روپے، ایک مرلے کی دکان 1,00,000 روپے کرایہ سے کم جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتی. اتنی وہ مصروف ترین جگہ ہے اور اتنی اس کی جو ہے وہ کمرشل ویلیو ہے. لیکن چلیں ایک کنال جگہ جو ہے اس کا کرایہ اگر آپ 3,20,000 روپے بھی لگائیں تو جناب 936 کنال 117 ایکڑ یہ جو زمین ہے اس کا جو ماہانہ کرایہ ہے وہ 300 ملین روپے، یعنی 30 کروڑ روپے ماہانہ بنتا ہے. لیکن دیا کیا جا رہا ہے؟ صرف 416 روپے. اور یہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ اس سے کئی تعلیمی ادارے آپ بنا سکتے ہیں، کئی تعلیمی ادارے جو ہے وہ آپ چلا سکتے ہیں.
لیکن یہ جو اشرافیہ ہے یہ ہمارے جو قومی وسائل ہیں اسے لوٹ کے کھا رہی ہے، اور غریب کے منہ تک روٹی کا نوالا جو ہے وہ نہیں پہنچنے دیا جا رہا۔ غریب کا جو بچہ ہے وہ سکول نہیں جا پاتا، اس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اس پہ ٹیکس در ٹیکس لگایا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی کہا جاتا ہے کہ IMF کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے، ملک مشکل صورتحال سے دوچار ہوتا ہے، تو جتنی کڑوی گولیاں ہوتی ہیں وہ غریب عوام کو نکلنا پڑتی ہیں، لیکن یہ جو اشرافیہ ہے ادھر کا رخ جو ہے وہ کوئی نہیں کرتا۔ اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 416 روپے ماہانہ کرایہ دیا جا رہا ہے 117 ایکڑ کا، حالانکہ کوئی 300 ملین یا 30 کروڑ روپے ماہانہ کرایہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ یہ ملک جو ہے یہ ایسے ہی تباہ نہیں ہوا، بہت محنت کی گئی ہے، اور ایسے ہی ہم اس حال کو جو ہے وہ نہیں پہنچے، بلکہ بہت بے دردی سے، نہایت سنگ دلی کے ساتھ جو ہے وہ اس ملک کو لوٹا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک حکومت کی بات ہے، حکومتی وزراء کی بات ہے، تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وزیر دفاع جو ہیں وہ کوئی ایکشن لینے یا کارروائی کرنے کے بجائے محض بیانات داغ رہے ہیں، حالانکہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کوئی بھی اپوزیشن رہنما جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب اگر واقعی قوم کے ساتھ مخلص ہیں اور پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے تو انہیں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ وہ خود حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طاقتور ترین جو منسٹری ہے وزارت دفاع، اس کے وہ فیڈرل منسٹر ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو احتساب کے کٹہرے میں لائیں، اور یہ جو اشرافیہ جو قومی خزانے کو لوٹ رہی ہے، قومی وسائل ہڑپ کر رہی ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔